بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کوئی چیز بھی پیدا کی ہے اس کا جوڑا ضرور بنایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ آپ دیکھیں مرد ہے تو اللہ نے مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا، اسی طرح انسانوں کے علاوہ حیوانات کے اندر جہاں نر ہے وہاں مادہ ہے، اور اسی طرح شجر و حجر کے اندر جہاں بھی نر ہے وہاں اللہ نے مادہ کو ضرور پیدا کیا۔ اور یہ انسان کی فطرتی چیز ہے کہ انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ مرد ہے یہ عورت سے محبت کرتی ہے، اور عورت ہے یہ مرد سے محبت کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر انسان کی فطرتی چیز ہے۔ دیکھیں آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اما حوا کو جب پیدا کیا، آدم علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا تو پاس اما حوا تھی، تو آپ ایک طرف ایک دم ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا اور ان کو وہ ساری چیزیں جو نکاح ہیں اور مہر رکھا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فطرتی طور پر انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ مرد اور عورت کے اندر کشش ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے جوانوں جب تم اس عمر کو پہنچ جاؤ کہ تمہارے اندر استطاعت ہو، تم شادی کے قابل ہو جاؤ، فلیتزوج، تم شادی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کہ یہ جو شادی کرنا ہے یہ تمہاری نگاہ کو گناہوں سے بچا لے گا اور تمہاری شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اب دیکھیں اللہ کا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور آج کا معاشرہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، آج کا معاشرہ ہمیں کون سی طرف لے کے جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھیں تو کتنی آج شادی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شادی کا مہنگا ہو جانا، زنا کا سستا ہو جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں اولاد کے اوپر والدین کے حقوق رکھے ہیں وہاں پر والدین کے اندر اوپر اولاد کے حقوق ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کی یہاں اولاد پیدا ہو والدین کے اوپر 3 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، دوسرا حقوق یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دلوائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی 3 کاموں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1 جب نماز اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 جب جنازہ تیار ہو جائے، اور نمبر 3 جب بے نکاحی عورت اس کا جوڑ کا خاوند مل جائے اس میں بالکل تاخیر نہ کی جائے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے سارا معاشرہ ان نوجوان لڑکوں کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے اور کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے اپنی مذہب کو بھی دیکھا، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہمارے مذہب کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے ان کی شادی کی جائے۔ اور ہمارا معاشرے کے اندر کہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ آج جہاں اور بہت ساری بے حیائیاں ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ شادی کی تاخیر ہے، اور ماں باپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھا کاروبار بنا لے، گاڑی ہو جائے، بینک بیلنس بن جائے، کوٹھی بن جائے، جب اس کا کاروبار ہوگا پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ اور حالانکہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، یہاں تک کہ عورت کے اوپر یہ جو جہیز کی لعنت ہے شریعت نے اس سے پاک کیا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس شادی کے اندر، جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچ ہوگا اللہ اس نکاح کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے شادی کو جس قدر ممکن ہو اس کو مختصر کیا جائے اور اس چیز کو اپنی مساجد کے ساتھ جوڑا جائے۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر خواہ یہودی ہے خواہ عیسائی ہے، کوئی بھی مذہب ہے، انہوں نے اپنی نکاح کو اپنی عبادت خانوں کے اندر جوڑا ہوا ہے، اپنے گرجوں گھروں کے اندر جوڑا ہوا ہے، اپنے مندروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر ان کی بڑا سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے اس کا جو ہے وہاں تعلق جو ہے وہ ان کی عبادت خانوں کے اندر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو مسجد کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے ہم کوشش کی جائے کہ اپنی اولاد جب جوان ہو جائے تو سب سے بڑا اور اہم جو والدین کے اوپر اولاد کا حق ہے اس
میں سب سے بڑا حق جو ہے اس کا مناسب رشتہ ہے، اور اگر والدین اپنے اس حقوق کو پورا کر لیتے ہیں تو آج کا معاشرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ آج کے معاشرے کے اندر جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو چوریاں ہو رہی ہیں، جو زنا ہو رہے ہیں، جو اغوا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جہاں موبائل کے نقصانات ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں، اس وقت نوجوان نسل کے پاس جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کا جو فساد ہے، اگر ہمارے معاشرے کے اندر بروقت شادی ہو جائے تو یہ بہت سارے نقصانات ختم ہو جائیں گے۔ اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان بلوغت کو پہنچ جائے، اس کی جو شادی کی جاتی ہے اس سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ بیماریاں انسان کے قریب نہیں آتی جب بلوغت کی عمر میں اس کی شادی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔